عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کا انسان فکر معاش کے نتیجے میں بحیثیت مسلم اپنے ذمہ دارانہ کردار سے بہت حد تک غافل ہو چکا ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو ایک ذمہ دار فرد کے طور پر پیدا کیا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان مومن معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہے۔ سورہ الدہر میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، جس میں اللہ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس غرض سے اسے خوب سننے والا اور اسے خوب دیکھنے والا بنایا، یعنی ہم نے اسے علم و معرفت حاصل کرنے کے دونوں ذرائع خوب عطا فرمائے، خوب علم اور عقل کی طاقتیں دیں، تاکہ امتحان گاہ سے ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت کی قوت، بصارت کی قوت اور دل و دماغ اور غور و فکر کی صلاحیت، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، جن کے بارے میں انسان جواب دہ ہوگا۔ ہر ایک نعمت کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس نعمت کو کہاں کیسے استعمال کیا۔ اس لیے ان قوتوں اور ان صلاحیتوں جیسی جو عظیم نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ جواب دہی کا عقیدہ جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، انسان کے ذمہ دار ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ انسان ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے ہر بات کی جواب دہی قیامت کے دن ہوگی۔ انسان غافل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، بے شک تو تکالیف کے مراحل سے گزرتے ہوئے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ قدحًا، کشاں کشاں کا مطلب ہے یعنی کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، آہستہ آہستہ، اور یہ کشاں کشاں کنایہ ہے کھنچے کھنچے بے اختیارانہ، زبردستی، بالجبر یعنی مجبور کر کے۔ معنی یہ ہے کہ تم چاہو نہ چاہو تم اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے، اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ دنیا میں مالدار طبقہ، بڑے لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ وہ اپنا مال و دولت حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تم جبری طور پر، زبردستی طور پر گھسیٹتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہے ہو۔ فَمُلَاقِيهِ، بس ایک دن تمہارا اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، آمنا سامنا ہونا ہے۔ سورہ غاشیہ کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ایاب کا معنی ہے آنا، اور یہ ذہاب کی ضد ہے، متضاد ہے۔ ذہاب کا معنی ہوتا ہے جانا، ایاب کا معنی ہے آنا۔ تو معنی ہے کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہمارے پاس ہی انہوں نے آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا کا کوئی منصب ان کو مل جائے، کتنا ہی بڑا فن خواہ کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا فرعون، ہارون، قامان اور کیا کچھ دنیا کی بادشاہت اس کو مل جائے، آنا اس نے ہمارے پاس ہی ہے۔ اور جب ہمارے پاس آئے گا ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ علینا، ہمارے اوپر، اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر ان کا حساب و کتاب لینا لازمی بات ہے، ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، پھر ان کا حساب و کتاب لیں گے۔ قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شتر بے مہار پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مہار اونٹ کی طرح چھوڑ دیا جائے گا، وہ جہاں مرضی چرتا پھرے، جس کی مرضی فصلیں رونتا پھرے، جو مرضی تباہیاں مچاتا پھرے، جس کی مہار کھول دی گئی ہو؟ کیا انسان ایسا ہے؟ دوسرے مقام پر اس بات کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہوئے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اس کو فضول ہی پیدا کیا ہے؟ ایسے ہی جیسے فضول چیزیں ڈسٹ بن میں پھینکی جاتی ہے، کیا انسان کی یہ حیثیت ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا واپسی کا راستہ تمہارا کھلا ہوا نہیں ہے؟ یہ گمان تم نے کیوں کر لیا ہے؟ یہ تمہارا گمان کیوں بنا ہے؟ کیا تم قرآن کو نہیں پڑھتے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے کہ اللہ کیا عقیدہ دے رہا ہے اپنے بندے کو، اللہ کیا حکم صادر فرما رہا ہے اپنے بندے کے لیے؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے، اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ اکیلے ماں کے پیٹ سے تم باہر نکلے تھے، جب پہلی مرتبہ اکیلے جیسے آئے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں، اسی طرح تم نے بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلے ہمارے پاس آنا ہے۔ جس طرح پیدا ہوتے ہوئے ایک جلی تمہارے اوپر تھی، مرتے ہوئے بھی ایک کپڑا تمہارے اوپر ہوگا اور تم بے طاقت ہوگے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، جیسے آتے ہوئے بے طاقت تھے، کوئی مال پیسہ جائیداد کوئی چیز تمہارے پاس نہ تھی، اسی طرح وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، سارا مال و متاع تم پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، کیا تم اپنے طور پر یہ خیال کر چکے تھے کہ ہم نے کہاں پلٹ کر جانا ہے؟ لن نجعل لكم موعدا، ہم نے تو واپس نہیں جانا، آگے بس اب آگے ہم عیش کریں گے، موج کریں گے، جو ظلم اور زیادتی کریں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں استثناء حاصل ہے، ہمارے ساتھ گاڈ ہے، ہمارے ساتھ فلاں ہے، تم اپنے طور پر اللہ فرماتے ہیں بل زعمتم،
اپنے ہی ذہن میں تم نے خیال گاڑ لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرامین ہے، اس کو تم نے دیکھا ہی نہیں، خود ہی ایک ذہن بنا لیا۔ سورہ قیامہ میں فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کی دلی خواہش تو یہ ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار مخلوق کی طرح مزید بداعمالیاں کرتا پھرے، وہ مست ہاتھی کی طرح رونتا پھرے ہر ایک کو، اور اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ دندراتا پھرے۔ انسان تو یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے یار قیامت کب آئے گی، قیامت کہاں آئے گی، وہ یہ پوچھتا پھرتا ہے۔ عذرائے مذاق، اس کا ایمان ہی نہیں بنا کہ یقیناً قیامت آئے گی، اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ اگر یہ اس کا ایمان بن جاتا تو پھر یہ وہ مست ہاتھی کی طرح اپنا رویہ نہ رکھتا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرتا، مستیاں نہ کرتا۔ اسی طرح سورہ بلد میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس پر کسی کی نظر نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا پھر وہ کیا سمجھتا ہے، کیا وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے؟ وہ دکانوں پہ لگا ہوتا ہے نا، چوکوں پہ، دکانوں پہ، مختلف جگہوں پہ، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ اگر میں یہاں کوئی حرکت کروں گا تو میڈیا پہ آ جاؤں گا، سوشل میڈیا پہ آ جاؤں گا، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، خبردار تو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہ سے کہیں پوشیدہ نہیں ہے۔ کیمرہ تو ایک حد تک ہے نا، جہاں تک اس کی لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں، اور اللہ کی نگاہ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، سمندروں کی طے ہو، کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو آسمانوں کی یہ جو کناروں سے باہر بھی نکل جائے، اللہ کی نظر سے دور نہیں جا سکتا۔ تو آگے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان مستی کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو کنٹرول حاصل نہیں ہے، اس پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے۔ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے هُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اللہ کی ذات اپنے بندے پر کنٹرول رکھتی ہے، اس کا کنٹرول ہے بندے کے اوپر، وہ اپنے بندے کو کنٹرول کرنا خوب جانتا ہے، بندے کو ایسا مست نہیں ہونے دیتا، اگر وہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ بے قابو زندگی گزارے گا، مویشیوں کی طرح جیسے چاہے زندگی گزارے گا، جہاں سے چاہے کمائے، جہاں چاہے خرچ کرے گا۔ یہ تصور اس نے کیسے اپنے ذہن میں بنا لیا، حالانکہ ہرگز ایسا تصور اس کے لیے بنانا مناسب اور جائز ہی نہیں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ میدان حشر میں اس وقت تک آدمی اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے، وہ اپنے پاؤں زمین سے ہٹا ہی نہیں سکے گا، اٹھا ہی نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ عمر جو تم نے کہاں گزاری ہے، جو اللہ نے تمہیں بطور نعمت عطا کی تھی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، خصوصی طور پر یہ بھری جوانی، یہ طاقت، یہ بھری جوانی اور طاقت تم نے کہاں پرانی کی؟ یہ جو تمہاری گوڑوں گٹوں کے اندر جب مکھ تھی، کمر کے اندر ذرا طاقت تھی، جب تم مست تھا، جوانی کے اندر تھا،
تو نے اس کو جوانی کو کیسے پرانا کیا؟ اللہ کے خوف میں، اللہ کی عبادت میں، خدا ترسی میں، مخلوق کی خدمت میں، مخلوق کے بھلے میں، مخلوق کی بہتری میں، یا ظلم کے اندر، زیادتی کے اندر، حرام کمانے کھانے کے اندر، ناجائز کمانے کھانے کے اندر، مخلوق کو تنگ کرنے کے اندر، مخلوق کو پریشان کرنے کے اندر تم نے اس جوانی کو گزارا، اس عمر کو گزارا، اس صحت کو گزارا؟ اے انسان، تو اس وقت تک اس کا جواب جب تک نہ دیا پاؤں نہیں ہلا سکے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا؟ وَعَنْ عِلْمِهِ، اور جو علم کا نور ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو کہاں، اس پر عمل کہاں تک کیا، اس سے فائدہ اور نفع کہاں تک اٹھایا؟ انسان ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب کوئی تین آدمی بیٹھ کر آپس کے اندر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ چوتھا اللہ نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، رات ہو دن ہو، ہاں جی، آف کیمرہ کمرہ ہو، آن کیمرہ کمرہ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو، فرمایا جب کوئی تین آپس میں باتیں کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ بیٹے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وہ جو دوسروں کے لیے چاہے اچھا مشورہ کر رہے ہوں، چاہے دوسروں کے خلاف مشورہ کر رہے ہوں، ان کے خلاف ساز باز کر رہے ہوں، ہر حالت کے اندر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اے انسان، تو ایک دو کی تعداد میں ہو یا ہزاروں کی تعداد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ تو تم سے کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن ایک ایک لمحے کی خبر تمہیں دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ تم فلاں جگہ جو دوسرے کے ساتھ مل کر فلاں کے خلاف ساز باز کر رہا تھا، ایک ایک لمحے کی رپورٹ اور خبر اس بندے تک پہنچائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، ایک ایک لمحہ انسان کا ریکارڈ ہو رہا ہے، گویا انسان کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ جس انسان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہو، بھلا وہ غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ جس دفتر کے اندر کیمرے لگے ہوں وہاں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پتہ ہے باس پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ نظام جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے بنایا ہوا ہے، اس وقت سے دو کیمرہ تو دور کی بات ہے، انسان کے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر محافظ بٹھا رکھے ہیں، جو بستر کے اندر چھپ کر کوئی عمل کرے یا باہر کہیں اکڑ سے کوئی عمل کرے، سارے کا سارا اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کا تو کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جس لمحے میں وہ کیمرے کی آنکھ سے بچ سکے، اللہ کے لگائے ہوئے، اللہ کی نگاہ سے وہ بچ سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، حقیقی بادشاہت اور اقتدار اور ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن کے قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن باطل پرست خسارے میں ہوں گے۔ کون سے باطل پرست؟ جنہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، یا تو انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے، یا اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ہی نہیں گزارا، حق بات کو قبول نہیں کیا۔ اور حق کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھیے گا ہمیشہ، حق وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت وہی ہے
جو ہدایت اللہ دے رہا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہے حقیقی ہدایت، اور جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور جو خود ساختہ نظریات ہیں وہ ہوا ہے، وہ خواہشات ہیں۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اے قرآن کے مخاطب تو دیکھے گا کہ ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے وہ آئے گا، گھٹنے ٹیک چکا ہوگا۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اللہ کے حضور میں بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا آج کے دن جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو ان سب کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ان سب کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ فرمایا ھذا کتابنا، یہ لو تمہارا ریکارڈ، یہ تمہارا کٹا چھٹا، یہ تمہارا جو زندگی کے اندر کرتے رہے ہو، یہ دفتر اس کا، یہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ اپنا ریکارڈ دیکھ کر، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے تھے جو کچھ تم مکر و فریب کر رہے تھے، وہ ہمارے بھیجے ہوئے برابر اسے لکھ رہے تھے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر بڑے سے بڑا گناہ، وہ سارے کا سارا لکھا جا رہا تھا۔ نکتب ما قدموا و آثارہم، جو انہوں نے آگے اعمال حسنہ بھیجے اور جو پیچھے وہ برے اعمال چھوڑ کر آئے، یا آگے انہوں نے جو اعمال سیئہ بھیجے، سب کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس محفوظ ہے، سب کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس محفوظ ہے۔ تو کیا فرمایا ھذا کتابنا، کہا جائے گا یہ لو اپنا دفتر، ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق تمہارے سامنے بول رہے ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے ہمارے فرشتے اسے لکھتے چلے جا رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے رہے، ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاری، مخلوق خدا کی خدمت کی، عاجزی انکساری کے ساتھ رہے، صاحب ایمان، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، یاد رکھیے، پیارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کوئی بھی شخص اپنی عبادات کے زور پہ بخشا نہیں جائے گا۔ عبادات اس کے ذمہ اس نے کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ خالق و مالک ہے، اللہ کے فضل سے اس کی بخشش ہوگی، اللہ کے فضل سے اسے جنت ملے گی، اللہ کے فضل سے اس کو جو کچھ عطا ہوگا وہ ہوگا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا الا ان یتغمدنی رحمت ربی، ہاں ساری کائنات کے سردار فرما رہے ہیں مجھے بھی میرے رب کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ایک بات یہاں کرتا چلو، ضمن میں ویسے ہی آ گئی ہے، بڑی توجہ سے اور بڑی فکر سے، متکبر، غرور پسند، شیخی کرنے والا، اکڑ مزاج، تہجد گزار سے عاجز، مسکین، مخلوق کی خدمت کرنے والا، عاجز، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ بات توجہ سے سمجھے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے والا، تہجد گزار، حج عمرے کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، متکبر، غرور پسند،
اکڑ مزاج، نمازیوں سے لڑنے والا، گھر محلے میں لڑنے والا، جگڑنے والا، اس سے زیادہ اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو غیر عبادت گزار، کوئی عبادت نہ کرتا ہو لیکن وہ نرم مزاج ہو، وہ عاجز ہو، وہ انکساری اختیار کرتا ہو، وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا اور ان کا دھیان رکھنے والا۔ تف ہے تف ایسے نمازیوں کے اوپر جو 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نمازیوں سے لڑتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی عبادت کی، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں۔ ان کا مسجد میں آنا نمازیوں کی ایذا کا سبب بنتا ہے، نمازیوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے، نمازیوں کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ایسا شخص وہ کسی بھی نسل کا ہو، میں کہتا ہوں وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرے، بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ یہ نماز روزہ زکاتیں یہ نہیں بچائے گی بندے کو، یاد رکھیے گا، یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو ضروری ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے، مخلوق خدا سے نرمی، مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک، یہ ہے اللہ کے ہاں محبوب چیز۔ اور مسجد میں آنے کا مطلب کیا ہے مجھے آپ بتائیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے والے کو برداشت کرنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا۔ وہ جو ظالم انسان نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو مارنا شروع ہو جائے، یا مسجد میں نمازیوں کے ساتھ لڑے جھگڑے، یا وہ مسجد میں آتے ہوئے راستے بند کر دے، وہ راستوں میں موٹر سائیکل گاڑی اور دوسری چیزیں کھڑی کر دے، وہ لوگوں کے لیے بجائے آسانی کے پریشانی کا سبب بنے، میں کہتا ہوں اللہ کے لیے وہ مسجد میں نہ آیا کرے، گھر میں نماز پڑھ لے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا، نماز نہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ یاد رکھو، اللہ اپنے حق کو چاہے تو ایک قلم کے ذریعے سے مٹا دے، ختم کر دے، جا بندیا چھوڑ دیا تجھے، کیا یاد کرے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے عبادت کی۔ یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں باہر کی زندگی میں اپنے لیے ساری پیدا کرنے کے لیے۔ جس کو مسجد کے اندر ہی سکون نہ ہو وہ کیا باہر کی زندگی گزارے گا؟ یہ نماز نہ پڑھنا بخشش کا سبب بن جائے گا۔ جس بندے کو تو نے تکلیف دی ہے، وہ تکلیف اس بندے کو دینا وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی رہی، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے ہمیشہ متکبر رہے، اکڑ مزاج رہے، تکبر اور غرور کا اظہار کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم بڑے مجرم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب تم سے کہا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت یقیناً قائم ہوگی، تو إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، کہتے تھے یہ تو ایک گمانی چیز ہے، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں، وہاں قیامت جی چھڈو پرا ہے نہیں، ایسے ہی مولیوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، نئی نئی باتیں، کوئی قیامت نہیں قائم ہونی، موجے کرو، عیش کرو، جو مرضی کرو، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم کبھی اس کا یقین نہیں کرتے تھے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس وقت ان کی اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہوگی، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب انہیں گھیر لے گا۔ اور دیکھیے آگے، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اللہ کہے گا اے بندے آج میں تمہیں بھلاتا ہوں جیسے تم نے مجھے، یا جیسے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تم نے کہا تھا میرے سامنے اکڑتا ہے تو، میرے سامنے تو بدماشی کرتا ہے، میری جگہ پہ تو کھڑا ہوتا ہے، ہاں جی مجھے جانتا نہیں ہے، میرا پتہ نہیں تمہیں، میں کیسے تمہیں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا۔ اے بندے تو نے دنیا کے اندر اکڑتے ہوئے، تکبر اور غرور کرتے ہوئے میری ملاقات سے تم نے انکار کر دیا تھا، تو بھول بیٹھا تھا، جا آج میں بھی تیرے اوپر نظر رحمت کرنے سے تجھے بھلا دیتا۔
کما نسوا لقاء یومکم ھذا، آج میں بھی تمہیں بھلا دیتا ہوں، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں۔ اللہ کے بلانے کا مطلب یہ ہے اللہ تمہیں بھولتا کسی کو، یعنی رحمت کے سائے سے تجھے دور کرتا ہوں۔ ذالکم، یہ اس لیے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوگا بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم نے اللہ کی آیات کے احکام کا مذاق اڑایا، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج سزا کی کیفیت یہ ہے کہ تم سزا سے نکل نہیں پاؤ گے اور نہ ہی تمہاری معذرت کو قبول کیا جائے گا۔ یا اللہ معاف، یا میرا مطلب یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، میرا مطلب تکلیف دینا نہیں تھا، میں یوں چاہتا تھا، میں ایسے کرنا چاہتا تھا، میں ایسا تھا۔ فرمایا نہیں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کو پتہ ہے تم کیا چاہتے تھے، تمہارا متکبرانہ انداز کس لیے تھا، اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا آج نہیں، آج نہیں۔ مجرم تو یوں کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ہمیں اس عذاب سے نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر دوبارہ ہم نے یہ حرکت کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم کیا کریں گے، بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، سنو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہے گے اے بندے دفع ہو جا میرے سامنے سے، میرے سے بات تک نہ کرنا، وَلَا تُكَلِّمُونِي، میرے سے بات تک نہ کرنا۔ تو دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، تو نے وہ ظلم ڈھائے، آج میرے یہاں سے دفع ہو جا، میرے سے بات تک نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ ایمان بنا لو میرے بھائیوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور جو ذات بندے اور اس دل کے درمیان حائل ہو، اس سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ اب اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی نا کہ اللہ جو بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اونچی کہیں، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، چھت دور ہے اس لیے درمیان میں سیڑھی لگائی جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، تعلیمات کی روشنی میں۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو، یہ قرآن ہے، جنتری میں نہیں لکھی ہوئی یہ بات، جنتری کے اوپر نہیں لکھی ہوئی، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 16-17 میں فرمائی یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر فوراً لکھی جاتی ہے، ہر ایک اس کے ساتھ فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، قیامت کے دن ایک فرشتہ اس کو ہانکتے ہوئے اللہ کے دربار میں لائے گا اور دوسرا فرشتہ ساتھ ریکارڈ لیے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ دو فرشتے ہر انسان کو کھینچتے ہوئے لائے گے، ایک پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے گا، دوسرا ریکارڈ ساتھ پیش کرے گا، اے اللہ یہ ہے اس کا ریکارڈ زندگی کا۔ یہ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ کس میں؟ قرآن میں۔ فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اللہ فرمائیں گے تم نے بڑی غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری تھی، بڑی غفلت کے اندر تم رہے، اس روز کی پیشی سے تم غافل تھے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تیری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا جو پڑا ہوا تھا، اس کو اب نے آج ہٹا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے، وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ جو ریکارڈ لے کر آئے گا وہ کہے گا
یہ اس کا مکمل ریکارڈ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا کیا دھرا ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے تعویذ کی طرح، گردن میں۔ اور آپ نے دیکھا نا روڈ پہ جائیں تو بعض نبینے یا مانگنے والے ہوتے ہیں، ادھر سلیٹ لگایا ہوا ہوتا ہے یا ادھر لکھ کے فلکس لگائی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں خود نہ بولے، لوگ اس سے پڑھ کر سمجھ جائیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی گردن پہ لٹکا دیں گے، اور اللہ قادر ہے ساری زندگی کا اعمال نامہ لٹکانے پہ۔ کوئی آدمی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہنے والا ہے وہ قادر ہے اس بات پر، اس نے کہا ہے جو قادر مطلق ہے۔ تو کیا کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم اسے اس حال میں قیامت کے دن اٹھائیں گے کہ وہ اپنے سامنے اپنی کتاب کو بکھرا ہوا پائے گا، نامہ اعمال اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اسے کہا جائے گا آج خود تو اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ بھائی چور کو پتہ ہے نا میں نے چوری کی، پولیس جو اس کو مارتی ہے سارا کچھ کرواتی ہے وہ منوانے کے لیے، کیا ایسا ہے کہ چور کو بھی نہ پتہ ہو میں نے چوری کی یا نہیں؟ اس کو تو پتہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے اس کی پٹائی کی جاتی ہے، خود مجرم کو پتہ ہوگا میں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ کے اندر فرمایا جو خطبے میں آیت پڑھی 14-15 میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے وہ کیسا ہے، نرم مزاج ہے اکڑ مزاج ہے، بھلا ہے برا ہے، اچھا ہے برا ہے، خدمت خلق کرنے والا ہے ظلم زیادتی کرنے والا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، کیوں کہ ہم نے اس کے اندر سسٹم ایسا لگا رکھا ہے، لوگوں سے جو بھی کہتا پھرے اس کے اندر جو ہم نے سسٹم لگا رکھا ہے وہ اس کو اس کی حقیقت بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ضمیر۔ انسان کا ضمیر ہوتا ہے نا، اس کو بتا دیتا ہے کہ تو نے اچھا کیا یا برا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ سے فتویٰ لے، استفتی نفسک، اور مفتی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اندر سے فتویٰ لے کہ تو نے اچھا کام کیا یا برا کیا۔ تجھے ضمیر بتائے گا کہ تو کام کرنے کے بعد خوش ہے یا پریشان ہے۔ خوش ہے تو سمجھو اچھا کام کیا، پریشان ہے تو سمجھو تو نے زیادتی کی۔ تو فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، یعنی لوگوں کو اپنے بارے میں جتنا بھی یقین دلائے، جتنا بھی یقین، اسے اندر سے ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تو نے بھائی کی زیادتی ہے، اچھا نہیں کیا تو نے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ان تتقوا اللہ، یہ توجہ والی بات ہے، آخری بات۔ اللہ فرماتے ہیں سارے بھائی سن لیں کہ ان تتقوا اللہ، ہاں اے انسان اگر تو اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ظلم بھی کر رہے جی میں بس اللہ کو ڈرتا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتا، میں اللہ تو علاوہ کسی کا ڈر نہیں میرے اندر۔ حرام بھی کھا رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، لوگوں کے مال بھی ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کا پیسہ بھی ہڑپ کیا ہوا ہے، لوگوں کے پلاٹ پلازے کیا کچھ ہڑپ کیا ہوا ہے، یتیموں بیواؤں پر ظلم زیادتی کی ہوئی ہے، مزدوروں کی مزدوریاں روکی ہوئی ہیں، کھائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے بھائی یہ کون سا ڈر ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، ہر منع کی ہوئی چیز سے رکنا، اور اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرنا کہ اللہ پوچھ رہے تو نے یہ غلط کام کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا، یہ ہے ڈرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اللہ سے ڈرے گا تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک فرقان فٹ کر دے گا، ایک فرقان فٹ کر دے گا جو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، درست و نادرست کے درمیان فرق کرنے کے لیے گھنٹی بجاتا رہے گا کہ اے بندے تو نے یہ کام صحیح کیا یا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا اللہ سنت ادا کریں۔